الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آپ بھائیوں کے سامنے آج 8ویں سپارے کی تفسیر بیان کریں گے۔ 8ویں سپارے کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے جو شرک میں اس قدر پختہ ہیں اور منہمک ہیں کہ کسی طرح کی بھی ان کو نشانی دکھا دی جائے تو یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے مردے بات کر لیں یا آسمان سے فرشتے اتر آئیں ان کے سامنے، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آسمانوں پر سیڑھی لگا لیں اور اس سیڑھی پر چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب کو لے آئیں اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں تب بھی یہ اس اسلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ازلی بدبخت لوگ ہیں یہ کہ کوئی نشانی، کوئی معجزہ اور کوئی حکمت کی بات ان پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضمن میں اپنے مقدس کلام میں آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اسلام کے لیے سینے کا کھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق بات سمجھا دیتا ہے، حق بات قبول کرنے کی استعداد عطا کر دیتا ہے۔ بات کو سنا اور سمجھ لیا، دل میں اتر گئی، قبول کر لی، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ کرتا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ سینے کے تنگ کرنے کی پھر مثال ایسے دی، کوئی شخص اگر چڑھائی پر چڑھتا ہے تو ظاہر ہے چڑھائی پر چڑھتے ہوئے اس کی بڑی پاور خرچ ہوتی ہے اور آکسیجن بھی کم ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو قبول نہیں کرتے، ان کے قبول نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کی تنگی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ سینہ تنگ ہے، بات سنی ہے مانی نہیں، رد کر دی، اور گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، اور اسلام کی بات پر دل میں فوراً کجی محسوس شروع ہو جاتی ہے، قلق محسوس شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس بندے کے گمراہ ہونے کی علامت ہے، اور گناہ پر گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ گناہوں کے ڈھیر میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس کے گناہ ایسے ہی ہیں جیسے یہ کسی گندگی کے اندر پڑا ہوا ہو۔ گناہوں کو تشبیہ دی ہے اس گندگی کے ساتھ۔ تو یہاں دو علامتیں بیان کی۔ ایک علامت تو یہ کہ آپ کے سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نیکی کا کام، خیر کا کام، اچھائی کا کام آپ کا دل فوراً ایکسپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے۔ اور گمراہی کی دلیل کیا ہے؟ گناہ پر گناہ ہو رہا ہے، گندگی کے ڈھیر میں، ضلالتوں کے ڈھیر میں، نجاستوں کے ڈھیر میں دن رات غوطہ زن ہے، اور اسلام کی بات آ جائے تو سانس پھول جاتا ہے، چہرے پہ شکن آ جاتی ہے، تو یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورت الانعام کے اندر مشرکوں کی کچھ زمانہ جاہلیت میں جو حماقتیں تھیں، بے وقوفیاں تھیں، یا جو شرک کرتے تھے یا بدعات میں مبتلا تھے، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام
کے دین پر رہنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن ان کے کردار سارے زمانہ جاہلیت میں وہ شرک پر مبنی تھے، جہالت پر مبنی تھے، بے وقوفیوں اور حماقتوں پر مبنی تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ زمانہ جاہلیت کے مشرکوں کی حماقتوں اور جہالتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ الانعام کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ مشرکین کی جہالتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس ضمن میں ہم کچھ چیزیں بیان کریں گے اور پھر اپنا مواخذہ اور موازنہ بھی کریں گے کہ کہیں وہ والی زمانہ جاہلیت کے مشرکوں والی حماقتیں اور جہالتیں کہیں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں میں تو نہیں ہیں۔ ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک قبیح اور بد خصلت یہ بیان کی کہ اللہ کے ساتھ جہاں یہ شرک کرتے تھے وہاں اپنے جانوروں میں اور اپنی کھیتیوں میں بھی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی کھیتیوں میں بھی غیر اللہ کا حصہ نکالتے تھے، اور اپنے جانوروں کو بھی جہاں اس میں اللہ کا حصہ نکالتے تھے وہاں غیر اللہ کے نام پر بھی جانور چھوڑتے تھے۔ کئی جانوروں کے اللہ تعالیٰ نے نام لیے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ، بحیرہ اونٹنی جو سانڈ چھوڑ دی جاتی تھی، اسی طرح کچھ جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے، غیروں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جو اونٹ پہ در پہ 10 بچے جو اونٹنی دے دیتی تھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طرح کے کچھ جانور چھوڑتے تھے اور کچھ حصہ یہ اللہ کے نام پر بھی رکھتے تھے، جانوروں میں بھی اور کھیتوں میں بھی۔ اللہ کے نام پر حصے کا معنی ہوتا تھا مسکینوں کو کھلا دیتے تھے، مہمانوں کے ساتھ تعاون کر دیتے تھے، فقیروں غریبوں کو دے دیتے تھے اللہ کے حق میں سے، اور جو بتوں کے نام پر رکھتے تھے اس میں کاہنوں کو دیتے تھے، جادوگروں کو دیتے تھے، فال نکالنے والوں کو دیتے تھے، بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، کچھ مجاور کھا جاتے تھے مال، اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو یہ جانوروں میں شرک کرتے تھے۔ آج محترم بھائیوں، ہم مسلمان بھی اگر غور کریں تو ہم اللہ کا حق بھول گئے ہیں، لیکن غیر اللہ کے حق ہمیں یاد ہیں۔ وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لاگو نہیں کیے اس کو تو حق سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو اللہ کے حق ہیں وہ بھول گئے۔ مثلا مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے، عشر کیا ہے، صدقات کیا ہیں، فرضی زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم زمین کی پیداوار سے ہم عشر نہیں نکالتے، کھا جاتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں، اپنے مال میں اللہ کا حق نکالنے میں تو غفلت کرتے ہیں۔ لیکن غیر اللہ کے نام پر یہ مسلسل مسلمان غیر اللہ کے نام پر، دیوتاؤں کے نام پر مسلسل یہ اپنے مال کا کچھ حصہ نکالتا رہتا ہے اور اس میں ذرا برابر غفلت نہیں کرتا، اور اس کا عقیدہ اتنا خطرناک ہے، سالہ سال زکوٰۃ نہیں دی اس کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں بزرگ کے نام پر اگر دودھ نہیں دیا، لنگر نہیں دیا، نظر نیاز نہیں دی، مسلسل نہیں دی تو کہیں ایسا نہ ہو جانور مر نہ جائے، جانور کے تھنوں میں دودھ آنے کی بجائے خون نہ آنے لگ جائے۔ یہ خوف ہے ہمیں ان سے جو اللہ کی مخلوق ہے، تو ان کا حق سمجھ کر جو اللہ نے ہمارے اوپر لاگو نہیں کیا وہ حق تو ہم مسلسل ادا کرتے ہیں، اور جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بد خصلت یہ بھی بیان کی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یا تو شیطان نے انہیں کہا تھا کہ تم اولاد پالو گے تو مفلس ہو جاؤ گے، اتنے زیادہ بچے کیوں پیدا کر رہے ہو، کھلاؤ گے کہاں سے، پلاؤ گے کہاں سے، یہ بد خصلت تھی، اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، نحن نرزقہم وإیاکم، انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تو تم ان کو قتل کیوں کرتے ہو؟ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق،
شیطان نے ورغلایا. مسلمان آج بھی اس وجہ سے اولاد پیدا نہیں ہونے دیتا. کہتا ہے 2 بچے ہی اچھے, اور فیملی پوری ہو گئی ہے, اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے, یہ مقابلے میں آ جاتا ہے, نس بندیاں کرواتا ہے, منصوبہ بندیاں کراتا ہے, گولیاں کھلاتا ہے. تو یہ مشرکین والا عقیدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں تزوج الودود الولود, زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ میری امت میں اضافہ ہو, اور میں قیامت کے دن دوسرے انبیاء پر اس کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. اور یہ اللہ کے مقابلے میں آ جائے, پیدا نہیں ہونے دیتا, اور خود جو 2 بچے کر کے کہتا ہے فیملی پوری ہو گئی, اور خود کتنے ہیں یہ کہتا ہے ہم 6 بہن بھائی ہیں, اور اگر تیری باری میں تیرا ماں باپ تجھے پیدا نہ ہونے دیتے تو پھر تو بھی نہ ہوتا. تو یہ سب مقابلہ ہے اور حماقت ہے, اور 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ یہ شریعت کے منافی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. دوسرا, وہ قتل اس لیے کرتے تھے, آر محسوس کرتے تھے بچی پیدا ہو گئی ہے تو ہمارا داماد بنے گا, اور داماد بننا ہمارے لیے آر ہے. تو بچی کے پیدائش پر آر محسوس کرتے تھے, قتل کر دیتے تھے. یہ باتیں آج مسلمانوں میں بھی ہیں. بیوی کے ہاں اگر تیسری بچی ہو گئی ہے تو وہ ماحول میں اور سسرال میں بیچاری وہ منحوس سمجھی جاتی ہے, تیسری بچی ہو گئی. اور کچھ بدبخت تو بیوی کو دھمکی دیتے ہیں, اب کہ بچی ہوئی نا تو طلاق دے دوں گا. حالانکہ سائنسی روح سے بھی بچے اور بچی کا جو اصل تعلق ہے وہ مرد سے ہے, تو اس کو تو اپنا علاج کرانا چاہیے کہ یہ بدبخت خود ناقص ہے. لیکن یہ بیوی کو طلاق دیتا ہے, گھر میں گھر والی کو منحوس سمجھتا ہے. کچھ لوگ بیٹیوں کی پیدائشوں پر رو رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ جس بچی کی پیدائش پر میں ناخوش ہوں, چہرے کو کالا کر لیا, اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا, چہرے کالے ہو جاتے تھے, چھپتا پھرتا تھا. یا توارا من القوم, وہ قوم سے چھپتا پھرتا تھا کہ کیا کریں. تو جس بچیوں کے پیدا ہونے پر میں شرمندہ ہوتا ہوں, یہی بچی بڑی ہو کے تو میری ماں بنی ہے, یہی بچی بڑی ہو کے تو میری گھر والی بنی ہے. تو یہ عجیب ایک سوچ تھی مشرکین کی کہ وہ آر محسوس کرتے تھے بچیوں کو, زیادہ بچے نہیں اچھے, زیادہ بیٹیاں ہو گئی تو یہ سلسلے زمانہ جاہلیت کے ان مشرکوں کے تھے. اس حماقت سے بھی ہمیں بعد آنا چاہیے. یا پھر قتل وہ اس لیے کرتے تھے, بتوں کے نام پر اولاد کو, بتوں کی خوشنودی کے لیے اولاد کو قتل کر دیتے تھے, یہ بھی جہالت تھی. اسی طرح محترم بھائیوں, کچھ وہ جانور ایسے فری چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پر, جو کسی کھیتی میں جاتے تھے, کسی کھلیان میں جاتے تھے, جہاں گھومتے تھے لوگ ان کو چھیڑ خانی نہیں کرتے تھے. یہ خاص حصہ ہوتا تھا, وہ اپنے جانوروں کا نکالتے تھے, ان پر سواریاں نہیں کرتے تھے, ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اس طرح کی حماقتیں بھی ان لوگوں کے اندر موجود تھیں, اور بعض جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر ذبح بھی کرتے تھے. اب وہ جانور جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو ذبح غیر اللہ کے نام پہ کرتے تھے, تو اللہ کی چیز غیر اللہ کے نام پہ نہیں دی جا سکتی. من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح نہیں ہو سکتی. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس پر اللہ کا نام لیا جائے اس کو کھاؤ. یعنی اگر کوئی جانور حلال ہے اور وہ خود مر جائے تو وہ بھی نہیں کھایا جائے گا, اور وہ جانور اگر بسم اللہ ہو اللہ اکبر پڑھے بغیر ذبح کیا جائے وہ بھی نہیں کھایا جائے گا. اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ کھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا, اور وہ جانور غیر اللہ کے نام پہ بھی نہیں دیا جائے گا. ان دونوں مسائلوں کو سمجھیں. مشرکین میں بھی ایک شخص تھا, زید بن نفیل, مشرکین میں ایک شخص تھا جو مشرکوں کو یہ بات سمجھاتا تھا. یہ موحد آدمی تھا, صحیح بخاری میں آتا ہے. تو یہ کہتا تھا بدبختو, یہ جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں اور تم غیر اللہ کے نام پر ان کا دودھ دیتے ہو, ان کو ذبح کرتے ہو. یہ جانور پیدا رب نے کیے, اور یہ بکری جو تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو یہ بکری پیدا رب نے کی. یہ جو چارہ کھاتی ہے یہ چارہ رب نے اگایا. یہ جو پانی پیتی ہے یہ پانی رب نے آسمان سے برسایا. تو پھر یہ کیسے تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اللہ کی ساری بنائی ہوئی چیزیں غیر اللہ کے نام پر دے دو؟
لہذا یہ منع ہے۔ دوسرا یہ کہ جس جانور پر آپ نے تکبیر نہیں پڑھی جان بوجھ کر، وہ جانور مردار ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ شیطانوں نے کچھ اپنے چیلوں کو یہ بات بتائی اور سازش کے طور پر، دیکھیں جی جو جانور خود مر جاتا ہے وہ نہیں کھاتے اور جس کو تم مارتے ہو وہ کھا لیتے ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ جانور کو ذبح کر کے کھانا اور ویسے مر جائے تو نہ کھانا، اس کی وجوہات ہیں کئی ساری۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جانور زندہ ہے اور آپ اس کا کوئی گوشت کا حصہ کاٹ کے کھا لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ خود بخود مر جائے آپ اس کو کھا لیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور آپ اس پر اگر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کو ذبح کریں تو پھر حلال ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برکت صرف اللہ کے نام میں ہے، برکت صرف اللہ تعالی کی دی ہوئی تعلیم میں ہے۔ دیکھو یہ جانور ویسے حرام ہے آپ کے لیے، زندہ بھی ہے تو حرام ہے، آپ اس کو کھا نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، اس کا گوشت کاٹ کے کھا نہیں سکتے کہ وہ زندہ رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ویسے مر جائے تو پھر بھی حرام ہے۔ یہ حلال کب ہوا؟ جب آپ نے اللہ کا نام لیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام میں برکت ہے۔ ایک عورت ہے وہ عام مرد کے لیے حرام ہے، مرد ہے ایک عورت کے لیے حرام ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ان کا بدن حلال کب ہوگا؟ جب رب العالمین کا نام لیا جائے گا، نکاح کی شکل آئے گی۔ دودھ کا ایک گلاس پڑا ہوا ہے، کسی کا ہے، آپ اس کو اٹھا کے پی نہیں سکتے، اگر آپ پیئیں گے تو حرام ہے، حالانکہ دودھ ہے، پاک ہے، نفیس ہے، لیکن آپ کیوں نہیں پی سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اور جب اللہ کا حکم ہو یعنی جائز ذریعے سے آپ نے اس کو حاصل کیا تو وہ دودھ آپ کے لیے حلال ہے، پاک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اصل حلال اور اصل پاکیزگی اور اصل برکت اللہ کے نام میں ہے، اسلام میں ہے، ایمان میں ہے۔ جب تک ہم اسلام کے تقاضوں کے مطابق، اللہ کی تعلیم کے مطابق اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی عبادت، اپنی زندگی کے سلسلے قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ سارا سسٹم اللہ کے ہاں بیکار ہے اور برکتوں سے خالی ہے۔ وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آیا تھا، آپ نے اس کو مہمانی کے طور پر 7 بکریوں کا دودھ پلا دیا اور پی گیا، اور صبح مسلمان ہو گیا۔ آپ نے پھر اس کو دودھ پلایا، ایک بکری کا دودھ پیا، فرمایا اور دیں، فرمایا پیٹ بھر گیا۔ اب وہی ہے جو رات 7 بکریوں کا دودھ پی گیا اور صبح 1 بکری کا دودھ پینے کے بعد کہتا پیٹ بھر گیا۔ کیا تبدیلی آئی تھی رات کو؟ صبح میں اور رات میں کیا فرق تھا؟ صبح اللہ تعالیٰ کے اس کلمے کا معترف ہو گیا تھا، اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ اللہ کے نام کی برکت تھی جو اس کے بدن میں سرایت کر گئی، اس کی روح میں سرایت کر گئی، اس کی اس حرص اور اس خواہش میں سرایت کر گئی۔ تو اب 1 بکری کا دودھ پیا ہے تو سیراب ہو گیا، پیٹ بھر گیا، پیاس ختم ہو گئی، بھوک ختم ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جانور خود مر جانا یا کوئی اس کو ذبح نہیں کرتا اور تکبیر نہیں پڑھتا، تو ایسے جانوروں کے مر جانا مردار ہے، حرام ہے اس کا کھانا۔ البتہ اللہ کا نام لیا جائے گا تو ان کا کھانا حلال ہے۔ ذبح کرنے کا شرعی طریقہ بھی یہی ہے کہ چھری کے ساتھ آپ اس کے حلق پر کاٹیں اس کو اور وہ خون بہے تو یہ اللہ کا نام لیں۔ ہاں البتہ یہ مسئلہ کہ اگر بعد دفعہ ایک مسلمان کاٹ رہا ہے اور نسیان ہو گیا، اس نے تکبیر نہیں پڑھی اور اس جانور کو کاٹ دیا، تو وہ جانور بھی حلال ہے، کھایا جا سکتا ہے، چونکہ اس امت پر نسیان اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے۔ ہاں البتہ جو جان بوجھ کے نہیں پڑتا، وہ جانور کاٹ دیتا ہے یا پھر جانور پر کسی غیر اللہ کا نام کی دہائی دیتا ہے، تو یہ جانور، اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اسی طرح ناجائز ذرائع سے جانوروں کو کاٹنا، مثلا گرم پانی میں ڈبو کے مار دینا، کسی تیر دھار آلے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، آرے کے ساتھ ایک دم اس کی گردن کو اڑا دینا، کرنٹ لگا کر کے کسی جانور کو مارنا، تو اس طریقے سے جتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں
ان کا کھانا حلال نہیں ہے، وہ جانور صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کچھ اخلاقی باتیں بیان کی ہیں کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شرک حرام کیا ہے، یتیم کا مال کھانا حرام کیا ہے، وعدے خلافی کرنا حرام کیا ہے، اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بغاوت والے کام تم پر حرام کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان توڑنا اور ساتھ زہری برائی، بے حیائی اور باطنی بے حیائی بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ جتنی جہالت کی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی اس کتاب میں بیان کی کہ وہ عہد و پیمان کی خلاف ورزی بھی کرتے تھے، یتیم کا مال بھی کھاتے تھے، اسی طرح ناپ تول میں کمیاں بھی کرتے تھے، بغاوت بھی کرتے تھے، تو بے حیائی زہری بھی تھی، ان میں باطنی بھی تھی۔ یہ سارے فرقے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرک ہوں، ان کی نہ قلبی عبادت خالص تھی، نہ ان کی قولی عبادت خالص تھی، زبانی عبادت بھی خالص نہیں تھی، اور نہ ہی ان کی مالی عبادت خالص تھی، سب میں شرک تھا۔ مسلمانوں کو یہ بتایا کہ مسلمانوں اپنی عبادت کو خالص رکھو، اپنی عبادت کو خالص رکھو، اور اپنی زندگی اور موت ساری رب کے لیے بنا لو، زندگی اور موت رب کے لیے بنا لو، زندگیاں رب کے لیے گزارو، نہ عقیدے میں نقص ہو، نہ زبانی اور قولی عبادت میں کوتاہیاں ہوں، اور نہ مالی عبادت میں شرک ہو، زندگی رب کے لیے ہو۔ فرمایا میری زندگی بھی رب کے لیے، میری موت بھی رب کے لیے۔ تو محترم بھائیوں، زندگیاں بھی آج رب کے لیے نہیں ہیں اور موتیں بھی رب کے لیے نہیں آ رہی۔ اگر زندگیاں ہماری رب کے لیے گزریں تو انشاءاللہ موتیں بھی رب کے لیے آئیں گی، اور اصل مدعا مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری موت، تمہاری قربانیاں، تمہاری نمازیں للہ رب العالمین، رب کے لیے ہونی چاہیے۔ رب کے بندے بن جاؤ اور رب کی طرف رجوع کرو۔ آخری بات محترم بھائیوں، رمضان کے حوالے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں رب کے لیے ہوں اور ان ساری باتوں کی روشنی میں، تو میں آپ کو ایک نصیحت کروں گا۔ اللہ کہتا ہے زہری گناہ بھی چھوڑ دے، باطنی گناہ بھی چھوڑ دے۔ تو اس رمضان میں اگر میں اپنے اصلاح کی طرف آنا چاہتا ہوں تو پھر میں کم از کم ایک باطنی گناہ اور ایک زہری گناہ، ایک گناہ، چونکہ گناہوں سے گناہوں کے راستے کھلتے ہیں، ایک گناہ کم از کم ایسا اس پر ضرب لگاؤں اور کٹ کروں اور اپنے اللہ سے عزم کروں، وعدہ کروں کہ اللہ یہ گناہ میرا زہری مجھ سے ہوتا ہے۔ مثلا میں جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کوئی ایک گناہ زہری اور کوئی ایک گناہ باطنی، اس کے بارے میں اپنے رب سے عہد و پیمان کریں کہ یا اللہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے کئی اصلاح کے دروازے اللہ تعالیٰ مزید کھول دے گا، سعادت کے دروازے کھول دے گا۔ کم از کم ایک گناہ زہری اور ایک گناہ باطنی جس کا لوگوں کو نہیں پتا اور میں کرتا پھر رہا ہوں، اور ہر وقت اس کے منصوبے ہوتے ہیں اور اس کا قلق میرے دماغ میں رہتا ہے، چھپتا پھرتا ہوں کہ یہ کہیں گناہ میرا زہر نہ ہو جائے۔ ایک گناہ زہری اور ایک گناہ باطنی، میں اس رمضان میں عزم کروں کہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے میں نے اپنی زندگی سے ان دونوں گناہوں کو نکال دیا ہے۔ ایک گناہ کے بند ہونے سے کئی گناہوں کے دروازے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سعادت کی زندگی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا اللہ۔